السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ اپنا کرم برقرار رکھے، جاری اور ساری رکھے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدس سرہ نورانی آپ فرماتے ہیں صوفیاء اکرام نے تصوف کی 4 تاریخیں بیان کی ہیں جو کہ انہوں نے لغت سے لی ہیں۔ اس میں پہلی جو لغت میں تصوف کا جو معنی ہے وہ پہلے معنی آپ نے بیان کیے، اور اس کے بعد اس کی آپ نے توضیح بھی بیان کی، تشریح بیان کی۔ حالانکہ ہم تشریح کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اگر ہم تشریح کی طرف جاتے ہیں تو واقعات لمبے ہوں گے، وقت زیادہ صرف ہوگا۔ وقت کو بچانے کے لیے اور وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس معنی کے صرف اجمالی لفظوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ محققین اور مدققین فرماتے ہیں تصوف صفا اور وفا سے نکلا ہے۔ اس کے 4 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی انہوں نے سبزی اور گرد و غبار کو فرمایا۔ دوسرا معنی انہوں نے فرمایا کہ صوفہ نام کا ایک قبیلہ تھا جو حجاج اکرام کو پانی پلایا کرتا تھا اور کعبۃ اللہ شریف کی خدمت میں معمور تھا۔ تیسرا معنی انہوں نے گدی کے اوپر جو بال اگتے ہیں ان کی جانب اشارہ کیا، ان کو بتایا۔ اور چوتھا معنی انہوں نے فرمایا ہے کہ چوتھے معنی بھیڑ کی کھال سے جو اون بنتی ہے، تصوف کے یہ معنی نکلتے ہیں۔ آئیے عزیزان گرامی قدر آگے بڑھتے ہیں۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ کوئی بھی ناواقف نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس صف اول میں رہنے والا طبقہ تھا، اور آپ خود ہی فرماتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بڑے چاہنے والے تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ مزید تحقیق چاہتے ہیں اور مزید لطیف باتیں چاہتے ہیں اس تعلق سے، تصوف کے تعلق سے، تو آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ حضرات علماء تصوف کی کتب، رسالہ قشیریہ اور حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کلیۃ الاولیاء اور دیگر کتب، حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب کو مطالعہ کریں، انشاءاللہ اور وسیع معلومات ہوگی۔ ہاں، جو داتا صاحب نے بہتر بات بیان فرمائی، بڑی غضب کی بات کی داتا صاحب نے، بلکہ ہر ایک سنی کے لیے یہ بات سن کر دل کو بڑا سکون ملتا ہے، اور یہ بات سے عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم کامل صوفی دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ کے اندر مکمل تصوف جو تھا وہ جامع تھا، جمع تھا۔ آئیے عزیزان گرامی قدر تھوڑی سی اور معلومات کو وسیع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور بزرگوں نے کیا فرمایا۔ تو حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، بڑے بزرگ ہیں اپنے زمانے کے جلیل القدر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کی مالک نہیں ہوتی ہے۔ دیگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے، اتنی بلند ہے کہ تمام غوث، تمام قطب اور تمام اپنے زمانے کے اولیاء اللہ آپ کے غلاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ جو ہیں تمام غوثوں کے غوث ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اخلاق والا ہوتا ہے۔ آگے مزید فرماتے ہیں جس کا جتنا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا صوفی ہوتا ہے۔ آخری بات میں عرض کروں اور اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری باتوں سے کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آئی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صوفی کون ہوتا ہے، تو آپ نے 2 چیزوں کی تعریف بیان کی، 2 جملوں کے اندر تعریف بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال پہ عمل پیرا ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے۔ اور غور سے سنیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال پہ عمل پیرا ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی احوال پہ عمل پیرا ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ رفیقان گرامی قدر، یہ صوفیہ اکرام کے متعلق میں نے کچھ باتیں کی جو میرے علمی بساط کے مطابق تھیں۔ آگے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر کہ صوفیہ اکرام کے تعلق سے اگر یہ کہا جائے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے پیراہن ظاہری کو اتار کر پیراہن باطنی کو پہن لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پہ سختی سے عمل پیرا ہوتا ہے، بلکہ عبادت کی روح پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے
عبادت کی روح پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. شریعت نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، لیکن صوفی کبھی رخصت پہ عمل نہیں کرتا بلکہ حقیقت پہ عمل کرتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ سننے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.